کام کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام چلتے چلتے میں۔ آئیے ایک بار پھر سے سب سے پہلے ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے شو پر عالی جناب ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ روزے اچھے جا رہے ہیں آپ۔ الحمدللہ، خدا کا کرم ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ یہ جو مسکراہٹ ہے روزے میں نارملی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے کہ روزہ ہمارے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ تو ناظرین آج بھی کچھ حدیثیں ہیں، کیونکہ روزہ ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور کئی حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو پہلی حدیث جس کا جواب میں چاہوں گا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اسے ایکسپلین کریں، کیونکہ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ ہم پر ایک ظلم ہو رہا ہے، اور بدن کی زکوٰۃ بدن کی زکوٰۃ، واہ! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کی آخری نبی اور اللہ کے علم کے خزانہ دار، جی بالکل، اور آپ کا ہر کلام اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ بالکل۔ رسول خدا نے جو فرمایا ہے کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول تو یہ کہ اگر ہم سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے دیکھیں، جی، سائنسی روشنی میں، تو بدن جو ہمارا جو فزیکل باڈی ہے، اس کے جو بھی ایلمنٹس ہیں، اس کے اندر جو خراب چیزیں ہیں، ڈیزیزز ہیں، روزے کے ذریعے اس کی کلینزنگ ہو جاتی ہے، یہ صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی بدن کی زکوٰۃ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا صحت عطا کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو جب پاک کرتے ہیں تو اس پاکی کے سینس میں ہے کہ وہ آپ کے جسم کو تمام برائیوں سے، ڈیزیزز سے، ٹاکسن سے پاک کر دیتا ہے روزہ۔ زکوٰۃ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مٹیریل ہو، کچھ اسے نکال کے اللہ کی راہ میں دیں، تو آپ اس کی راہ میں، اس کی محبت میں بھوکے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ سائنٹیفک سٹڈیز کو پڑھیں، اور دنیا کے ہر کلچر میں فاسٹنگ کو پروموٹ کیا گیا ہے، انکریج کیا گیا ہے، ہر مذہب میں فاسٹنگ کو، بالخصوص 21 سینچری میں جو ماہرین ہیں وہ فاسٹنگ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو اپنے کو ہیلدی باڈی مینٹین کرنا ہو۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن سے تمام چیزوں کو نکال دیتی ہے، خراب چیزوں کو، اور بدن کو صاف اور پاک کر دیتا ہے روزہ۔ دوسرا، معنوی طور پر جو ہمارے 11 مہینے میں جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے ہمارے قلب پہ اور نفس پہ اور روح پہ، روزہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ رکھنے سے یہ گناہوں کا زنگ اور یہ جو گناہوں کے نیگیٹو اثرات ہیں، اس کی زکوٰۃ ہے کہ یہ گناہ دھل جاتے ہیں اور ہماری روح پاکیزہ ہو جاتی ہے روزے کے ذریعے۔ تو یہ بہت کم وقت میں بہترین مکمل جواب آپ نے دیا ہے، اور شاید یوتھ، کیونکہ مقصد یہ ہے نا رمضان المبارک میں صرف اور صرف ہم لوگ روزے پہ فوکس کریں جس سے ہمارا روزہ بہتر ہو۔ تو چلیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ناظرین کہ روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ پر یہاں پر شیطان کا چہرہ تو کالا ہوا یا نہیں ہوا وہ تو نہیں پتہ، دکھتا بھی نہیں ہے، لیکن ہم مرجھائے ہوتے ہیں۔ واہ! اچھا، اس میں دیکھیے ایک یہ مزاح کا پہلو بھی ہے، ہیومرس بھی ہے، کہ واقعاً بہت سے لوگوں کو روزہ کھلتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کا روزہ بہت کھل گیا، کیونکہ وقت نہیں کٹ رہا ہے، یا حالانکہ ہمارے پاس ایئر کنڈیشن ہے، ہم اپنے سکون سے گھر میں رہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، اس سے ایک سمبولک میننگ ہے یہاں۔ سمبولک میننگ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی اطاعت میں روزہ رکھتا ہے، تو شیطان یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بات مانے۔ جتنا زیادہ آپ مرضی خدا پر عمل کریں گے اتنا شیطان پریشان ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا چہرہ کالا، یعنی وہ بدحواس ہوتا ہے اور اس کو بہت کھلتا ہے کہ یہ تو ہمارا شکار تھا، یہ تو راہ خدا کی طرف چلا گیا، یہ صراط مستقیم کی طرف ہر وقت ہماری بات مانتا تھا، آج وہ یعنی یہ روزہ رکھ کے ہمارے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے، یہ روزہ رکھ کے گناہوں سے اپنے کو بچا رہا ہے، اور اس کے سامنے لذتیں موجود
موجود ہیں, فریج بھرا ہوا ہے نعمتوں سے, مگر پھر بھی نہیں کھا رہا ہے. اسے کون دیکھ رہا ہے؟ یہ پانی پی لے اور سامنے آ جائے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. بالکل بالکل. اتنا زیادہ خدا کی اطاعت, اس کی محبت میں خلوص سے روزہ رکھنا, فقط پیٹ کا نہیں, آنکھوں کا روزہ, کان کا روزہ, زبان کا روزہ, اپنے کردار کا روزہ, یہ شیطان کو بدحواس کرتا ہے اور وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ ہائے اب میں کیا کروں, میرا شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا. جی آپ نے بہت صحیح بات فرمائی ہے کہ جو ڈر ہمیں روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ عام دن میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ہمارے اندر. اور ایک چیز آپ نے کہا کہ روزہ کھل رہا ہے, تو میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گا, کیونکہ رمضان المبارک میں یہ ہوتا ہے کہ روزے کو کاٹنا ہے, ٹائم پاس کرنا ہے, تو کچھ ایکٹیویٹیز آپ بتا دیں کہ کس طرح سے روزے کو کاٹنا چاہیے, کیونکہ آج کل تو موبائل ہمارا سہارا ہے, بہت بڑا سہارا ہے. کچھ تو ایسے سیریل ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, جیسے مثلاً کہ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی ایک آدھ 2 گھنٹہ کیا 3 گھنٹے نکل جاتے ہیں. معرفت کے درجات ہیں, اللہ نے ہر ایک کو ایک معرفت پہ نہیں تولا ہے. ہر انسان کی اپنی اپنی جتنی اس کا ذہن ہے, جتنا اس کا ایمان ہے, اس حساب سے وہ درجات طے کرتا ہے. اب مان لیجئے کہ نوجوان ہے جس کو عادت ہے او ٹی ٹی پلیٹ فارم کی, ویب سیریز دیکھ رہا ہے, مختلف سیریلز دیکھ رہا ہے, یا اور بھی اس کے جو اپنے پلیجرز انٹرٹینمنٹ ہے, کوشش کرے نوجوان طبقہ کہ وہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی توفیق سے روزے کے اوپر خود جو کتابیں موجود ہیں, یعنی فاسٹنگ کے بینیفٹس, ائمہ اہل بیت نے روزے کے متعلق کیا کہا ہے, قرآن مجید کی تفسیر. ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ ہمارے یہاں رمضان میں قرآن کو رٹا مارنے کے طور پہ, کہ ایک وہ جیسے کسی نے ڈنڈا مار دیا ہے کہ ضرور پڑھنا ہے فقط 1 مہینے کے لیے, ہاں ریس ہے, زن پورا قرآن ختم کر دینا ہے. ہدف یہ ہو نوجوانوں کا کہ ہم 1 پارہ کل پڑھیں گے, مگر اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ نے کہا کیا ہے اس میں؟ بہترین علماء نے تفسیریں لکھی ہیں. آپ خود تفسیر نمونہ جیسی تفسیر جس نے جو سوشل ایشوز, سائیکولوجیکل ایشوز, فلسافیکل ایشوز, یہ پڑھا جائے, یا غربا کی مدد کی جائے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر اور بہت زیادہ تکان محسوس ہو رہی روزے کی وجہ سے, تو تھوڑا سا انسان سو بھی لے, قرآن مجید کی تلاوت کر لے, تفسیر دیکھ لے, کچھ ایسے سیریلز یا کچھ ایسی ایپیسوڈز دیکھے آن لائن کہ جو روزے سے متعلق ہو, تاکہ اس کا ٹائم یوٹیلائز ہو اور وہ گناہ کی طرف نہ جانے پائے. کیونکہ شیطان یہ چاہے گا کہ یار ٹائم نہیں کٹ رہا ہے اور ایک سیریل ہی دیکھ لیں, اور اس کے اندر کوئی ایسا سین آ جائے یا کوئی ایسی لغو بات آ جائے کہ جو روزے کا ٹارگٹ تھا, یعنی گناہوں سے بچنا اور اندر سے اسپریچولی اسٹرانگ ہونا, اس کے اوپر ضرب لگا دے کہ روزہ بھی رکھ لو اور بری چیزوں کو دیکھ بھی لو. یعنی 1 مہینہ رکھنے کے بعد بھی نتیجہ زیرو رہا کیونکہ آپ اسی میں ملوث ہو گئے. جی بالکل. دیکھیں کتنی اچھی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہے ناظرین, کیونکہ مقصد ہے چینل ون کا کہ روزے کو ہم لوگ بہتر بنائیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہو جس طرح سے ہمیں حاضر ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا اور کچھ اور بیسک کویشچنز کرنا چاہوں گا آپ سے, اور جو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں گے اس کے جوابات انشاءاللہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی ہاں ناظرین, رمضان المبارک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے, اور کوشش یہ کریے جس طرح سے جناب ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب نے بتایا ہے کہ ہم کیسے پلان کر سکتے ہیں, اسی طرح سے کوشش کریں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہم 1 قدم اللہ کی راہ میں بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف بڑھاتا ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام سے ملاقات ہوگی, کسی پروگرام نہیں بلکہ اسی پروگرام میں, کیونکہ رمضان المبارک میں کئی اور بھی سوال ہیں. دیکھتے رہیے چینل